بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سعودی عرب کے خبر نامے کے ساتھ میں ہوں رابعہ اسلام۔ اگر آپ سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلد موصول ہو جائے۔ سعودی عرب میں رواں سال 2021 کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران تارکین کی ترسیل زر میں 2020 کے ابتدائی 9 ماہ کے مقابلے میں 6% اضافہ ہوا۔ مقیم غیر ملکیوں نے رواں سال کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران 116.3 ارب ریال بھجوائے ہیں۔ اخبار 24 کے مطابق سعودی سینٹرل بینک سامہ کے جاری کردہ اعداد و شمار کے حوالے سے بتایا ہے کہ تارکین نے ستمبر 2021 کے دوران 13.35 ارب ریال بھجوائے، جو ستمبر 2020 کے مقابلے میں 1% زیادہ ہیں۔ سامہ نے بتایا ہے کہ اگست 2021 کے مقابلے میں ستمبر 2021 کے دوران ترسیل زر میں 3% کمی ریکارڈ کی گئی۔ تارکین نے 388 ملین ریال کم بھجوائے ہیں۔ دوسری جانب مقامی شہریوں نے سال رواں کے ابتدائی 9 ماہ کے دوران 47 ارب ریال باہر بھجوائے۔ یہ رقم 2020 کے ابتدائی 9 ماہ کے مقابلے میں 36% زیادہ ہے۔ سعودی شہریوں نے ستمبر 2021 کے دوران ستمبر 2020 کے مقابلے میں 44% زیادہ رقم باہر بھجوائی۔ انہوں نے 5.79 ارب ریال باہر بھجوائے۔ دوسری خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی محکمہ امن عامہ نے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی اور دیگر جرائم میں ملوث غیر ملکیوں سمیت 26 افراد کو گرفتار کیا۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق محکمہ امن عامہ نے بیان میں کہا ہے کہ اقامہ قانون کی خلاف ورزی میں ملوث یمنی اور بنگلہ دیشی جعلی کاغذات اور اقامے تیار کرنے میں ملوث پائے گئے۔ ملزمان اقامہ و ملازمت اور سرحدی امن قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جعلی اقامے فروخت کر رہے تھے۔ ان کے قبضے سے جعلسازی میں استعمال ہونے والے آلات، پلاسٹک کوڈنگ اور 343 دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ایک سعودی شہری کو گرفتار کیا گیا۔ اس کے قبضے سے 29 کلو گرام حشیش برآمد ہوئی ہے۔ ناکارہ گاڑیوں کی چوری میں ملوث 17 سوڈانی، پاکستانی، افغانی اور شامی پکڑے گئے۔ یہ اقامہ قانون کی خلاف ورزی کے بھی مرتکب پائے گئے۔ ملزمان 2 سعودی شہریوں کی مدد سے گاڑیوں کو پرزوں میں تبدیل کر کے فروخت کر رہے تھے۔ انہوں نے 2 غیر قانونی تارکین کو رہائش بھی فراہم کی تھی۔ ان پر مسروقہ اشیاء چھپانے اور ذخیرہ کرنے کا بھی الزام ہے۔ راہگیروں کی جیبیں کاٹنے پر یمنی شہری کو گرفتار کیا گیا، جس نے 19 وارداتوں کا اعتراف کیا ہے۔ ایک سعودی شہری کو دکان کے کارکن کو زد و قب کرنے پر حراست میں لیا گیا ہے۔ ایک اور خبر شامل کرتے ہیں۔ سعودی وزارت ثقافت شہزادہ بندر بن فرحان نے جدہ تاریخیہ کی جدید کے منصوبے کے دوران دریافت ہونے والے فن پارے کی تصاویر جاری کی ہیں۔ یہ فن پارہ 1981 کا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ان دنوں جدہ تاریخیہ کی جدید کا منصوبہ زیر تکمیل ہے۔ اس دوران ایک تجارتی عمارت اور کارنر شاپس کے انہدام کے دوران سعودی آرٹسٹ عبدالحلیم رضوی کے 1981 میں تیار کردہ فن پارہ دریافت ہوا ہے۔ عبدالحلیم رضوی 1939 میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات 2006 میں ہوئی تھی۔ ان کا شمار تجریدی آرٹ کے بانیوں میں ہوتا ہے۔ جدید ترین عرب آرٹ کے نمایاں ترین فنکاروں میں سے ایک ہیں۔ یہ پہلے فنکار ہیں جنہوں نے سعودی عرب کی تاریخ میں آرٹ نمائش منعقد کی۔ انہوں نے 1965 کے دوران جدہ میں آرٹ نمائش سجائی تھی۔ عبدالحلیم رضوی پہلے سعودی تجریدی آرٹسٹ تھے جنہیں تعلیم کے لیے اسکالرشپ پر بیرون ممالک بھیجا گیا تھا۔ یہ یورپی کالج سے ڈگری لینے والے بھی پہلے آرٹسٹ ہیں۔
انہوں نے آرٹ اور آرٹسٹوں پر کام کرنے والا پہلا مرکز قائم کیا جس کا نام مرکز الفنون الجمیلہ ہے۔ اس کا افتتاح 1968 کے دوران جدہ میں ہوا تھا۔ اس مرکز نے ضیاء عزیز اور طٰہٰ الصباح جیسے ممتاز سعودی فنکاروں پر غیر معمولی اثرات ڈالے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سعودی نیوز۔ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔